اور ہیں، جن کے سر پہ بھائی ہیں. آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک اکیلی عورت ہے کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے، کس معاشرے سے کس طرح میں لڑ رہی ہوں، کس طرح میں اپنے 5 بچوں کے لیے کتنی مشکلات سے میں گزر رہی ہوں. روتی ہوں تو کوئی چپ کروانے والا بھی نہیں ہوتا. ذات ہے جو بے نیاز ہے دے رہی ہے، انسانوں کا بس چلے تو وہ منہ کا نوالا ہی چھین لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. میں ہوں سیدہ نائلہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی کچن اینڈ بلاگس پر ویلکم کرتی ہوں. میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک امپورٹنٹ ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا. دوسروں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرے. دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے. بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں، فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں اور مصیبت زدگان سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں. ان سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت تبلیغ و تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے اور اللہ رب العزت کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف راغب کیا جائے. انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق کو برقرار رکھا، اور یہی فرق اس کائنات کی رنگ و خوشبو کا حسن و جمال ہے. اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہر چیز کو اور ہر انسان کو خوبصورت اور مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یک رنگی تو ان کی شان اخلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے شاید اس امتحان کا مقصد بھی ختم ہو جاتا. اس عظیم اور حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا اس کو بھی امتحان میں رکھا، اور جس کو محروم رکھا اس کا بھی عملیہ. اور وہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کی ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے بھائی بن کر کی جائے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت اور محبت کے رشتے بھی استوار ہوں، دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو. ذرا سوچئے، بارش کا موسم ہے، مہوش کے پاس کچا کمرہ ہے، بارش کا سارا پانی گھر کے اندر آتا ہے، 5 بچے ہیں، کوئی سائبان نہیں، کوئی پرسائے حال نہیں، مہوش کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی ویڈیوز لگاتی ہے. آپ کے موبائل میں 24 گھنٹے نیٹ فری ہوتا ہے. اگر آپ اس کی ویڈیو کو ایک کلک کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں تو وہ اپنے گھر کو بہتر بنا سکتی ہے. مہوش کے معصوم بچے آسمان پر بادل کو دیکھتے ہیں تو پوری رات ان کو نیند نہیں آتی. رات کو اگر بارش ہو تو ساری رات چھت ٹپکتا ہے. چھوٹے سے کمرے میں ہر جگہ برتن رکھ کر پانی کو روکتے ہیں. مہوش کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، وہ صرف اپنے چینل سے جو انکم آتی ہے اسی سے گزر بسر کرتی ہے. آپ اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو کو واچ کر کے شیئر کر دیں، یہ آپ کے لیے تو فری آف کاسٹ ہے، لیکن مہوش کی زندگی بن سکتی ہے. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا اور یہ بھی دیکھنا اور سننا کہ مہوش آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان. شیئر کرتے ہیں ہماری ویڈیوز
शायद हमारा घर बहुत जल्द से जल्द बन जाता। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा घर बने, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि हमारे कमरे की छत भी बहुत जल्द गिर जाएगी। और इसी के साथ अल्लाह ना करे सबर करके चुप करके बैठी हूँ। आपको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कमरे की हालत, लेकिन फिर भी चुप करके बैठी हूँ कि कहाँ जाऊँ। से उठी, इतना रोई, दुआएं मांगी, लेकिन वाइट तेज बारिश बनी हुई है। बच्चे बेचारे ऐसे बैठे हैं जैसे उनको मैंने कैद किया हुआ हो, क्योंकि बाहर भी ठंड है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और बाहर वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है कि कोई बाहर ले जाए, कोई अच्छी सी वीडियो फरमाए, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत डाउन हो चुके हैं। तकरीबन रात 4 यानी कि सुबह सहरी टाइम से बारिश शुरू हुई तो लाइट भी चली गई, और हमारी आंख जब खुली तो हमारे कमरे की छत टपकना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आंख खुली। एक जगह पे हमने देचकी रखी, दूसरी जगह पे बाल्टी रखी। इसी तरह करके अल्लाह अल्लाह करके दिन हुआ। गली का सारा गंदा पानी हमारे घर जमा हो चुका था। झाड़ू लगाकर उसको निकाला तो ऊपर से फिर से बारिश होना जो है शुरू हो गई है। और मैं आपको बैक कैमरे से घर की हालत भी दिखाती हूँ, लेकिन आप सब को कहने का कोई फायदा ही नहीं है। आप लोग उनकी सपोर्ट करते हो जिनके सर पे शौहर है, जिनके सर पे कमाने वाले कोई मर्द है, लेकिन आप लोगों को हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। हम मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग हमारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच नहीं करते हो। अगर आप लोग कंप्लीट वॉच करते आगे तो छत टपक रही है, वो दिखाती हूँ। बच्चों को भी इस तरह से कैद किया हुआ, जिस तरह से पिंजरे में कोई कैदी को कैद किया होता है। ऊपर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत तेज बारिश बनी हुई है, और इसको देख के मुझे ज्यादा रोना आया हुआ है कि अल्लाह ना करे ज्यादा तेज आई बारिश तो छत गिर जाएगी। ये इधर से छत टपक रही है, और नीचे ये देख सकते हैं, ये देचकी में पहले तो काफी सारा ये गीला हो गया सुबह के टाइम, फिर पोछा लगाया, उसके बाद से इधर से टपक रही थी छत, तो इधर से लिपाई की थी और इधर से भी लिपाई की थी। छत की पोजीशन आप देख सकते हैं, ज्यादा लिपाई करने से फिर गिरने का खतरा है। चले कोई बात नहीं, जब तक जिंदा है तो वीडियो आ रही है, जब मर गए तो मर का लाया गुलाया पीछे बख्शे। ये गली का गंदा पानी सारा सहन में आ गया था, सुबह पाइप लगा के हमने धोया। ये गली देख सकते हैं, इतनी मट्टी, 2 ट्रालियां मट्टी की मैंने डलवाई है, लेकिन जब ज्यादा फुल होती है ना, बारिश बनी हुई है रात को, मुझे नहीं लगता कि डर के मारे मुझे नींद भी आई।